کو بھی آپ نے دل دکھایا یا آپ کا کسی نے دکھایا تو ان سے معافیاں مانگیں، ان سے ان کے درگزر کر دیں۔ ایک حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے ایک دفعہ صدقے کی فضیلت کے اوپر کا صدقہ دیا کرو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ صدقہ دیا کرو نماز عشاء کے وقت میں۔ تو ایک اللہ کے نبی کے صحابی گھر گئے اور جا کے اللہ سے کہا کہ میرے اللہ، تیرے نبی کا فرمان ہے، تیرے محبوب کا فرمان ہے کہ صدقہ دیا کرو، مال تو میرے پاس ہے نہیں، میں صدقہ کہاں سے لوں؟ مال تو میرے پاس ہے نہیں، میں صدقہ کہاں سے لوں؟ اسی بات کو 3 دفعہ دہرایا اور پھر کہنے لگا یا میرے اللہ، مال تو میرے پاس ہے نہیں کہ میں صدقہ دوں، ہاں جن لوگوں نے میری بےعزتی کی، جنہوں نے میری عزت کو ٹھیس پہنچائی، میرے دل کو ٹھیس پہنچائی، میں تیری رضا کے لیے انہیں معاف کرتا ہوں، میں تیری رضا کے لیے انہیں معاف کرتا ہوں۔ صبح فجر کے وقت جب نماز میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی نماز سے فارغ ہو کر کہنے لگے رات کس نے صدقہ کیا ہے؟ تو کسی صحابی نے ہاتھ کھڑا نہ کیا۔ پھر بولے کس نے صدقہ کیا؟ تو کسی نے ہاتھ کھڑا نہ کیا۔ تو تیسری دفعہ جب کہا نا کہ کس نے اپنی عزت کا سودا کیا ہے، اپنی عزت کا صدقہ کیا ہے، تو صحابی نے ہاتھ کھڑا کے یا رسول اللہ میں نے کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے تیرے اس عزت کے سودے کو، عزت کے صدقے کو قبول صدقے کا ثواب عطا کیا ہے۔ حضور والا کسی کے لیے رنجشیں دل میں پیدا کرنا، بغض اور حسد پیدا کرنا، یہ اپنا بھی گھاٹا ہے، اگلے کا تو کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو رمضان آنے سے پہلے سب کے لیے اپنے دل کو صاف کر کے سویا کریں، پتہ نہیں کب ہماری آخری گھڑی ہو اور ہم بھی لبیک کہیں اللہ کے در کے اندر۔ تو رمضان آنے والا ہے تو سب سے پہلے اس آخری اپنے دل کو صاف کریں۔ تمام امت مسلمان کے لیے، بھائیوں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، رشتوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے میں اکثر سوچا کرتا ہوں کہ ہماری جو رنجشیں ہیں نا وہ بڑی چھوٹی چھوٹی سی ہیں۔ فلاں مجھے فلاں موقع پر بلایا نہیں، فلاں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا تو مجھے بلایا نہیں، منگنی کی تو بلایا نہیں۔ گھروں کے اندر یہ اتنی چھوٹی چھوٹی رنجشیں ہیں کہ بندہ اکیلے وقت میں بیٹھ کر سوچے نا تو بات ہے ہی نہیں ناراضگی والی، جس کی وجہ سے ہم ناراض ہوئے بیٹھے ہیں۔ حضور والا اس اللہ کے لیے معاف کیجیے، حضور کا فرمان ہے کہ جس نے اللہ کے لیے معاف کیا، اللہ کے لیے معاف کیا اگر اس عزت کے اندر بھی کمی آ گئی تو روز قیامت مجھ سے لے لے۔ حضور علیہ السلام کے اس فرامین پر بات کو ختم کرتا ہوں کہ رمضان میں مجھے بھی یاد رکھیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی خصوصاً دعائیں کیجیے، اور ماں باپ جو دنیا سے جن کے چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی استغفار کیجیے، جن کے زندہ ہیں زیادہ سے زیادہ استغفار کیجیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں حضور کے فرامین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔